अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा बख्श, न्यूज रूम में खुश आमदीद। धरनों का दबाव खत्म हो गया और अब हुकूमत बिजनेस एज यूजुअल पर आ गई, लेकिन मसाइल पर नजर डालें या जमीनी हकायक देखें तो कुछ भी यूजुअल नहीं है। इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि अगर उन पर गौर करना या सोचना शुरू करें तो दिमाग शल होकर रह जाएगा। बात की जाती है अगर सूरत हाल की तो मुल्क में हालात ये कि कोई अपनी सियासत बचाने में मसरूफ तो कोई अपनी हुकूमत बचाने में, लेकिन अवाम को जो बुनियादी सहूलियात देना ज़रूरी है, जहाँ साफ पानी, तालीम और सेहत की बात की जाती है तो वहाँ किसी की तवज्जो नहीं है। ये ज़रूर कहा जाता है, ये नारे ज़रूर लगाए जाते हैं, सेहतमंद कौम और सेहतमंद मुआशरे के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब किसी ने देखा ही नहीं। सैलाब जैसी कुदरती आफत आई, पानी आकर चला गया, लेकिन उसके बाद वहाँ सूरत हाल क्या है जहाँ वो बीमारियाँ छोड़ गया। कितनी तवज्जो है, क्या मसाइल को हल किया जा रहा है। जो शहर हैं जो मुतासिर हुए, सियालकोट, गुजरांवाला, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, जहाँ खबरें ये हैं कि वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, ख़ास तौर पर बच्चे, ख़वातीन मुतासिर हो रहे हैं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सेहत खान रफ़ीक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ हम मुख्तलिफ इलाकों से अपने नुमाइंदे लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से कि सहूलियात दी जा रही हैं, सेहत के लिए कैंप्स लगा दिए गए हैं, क्या मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं, लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, पानी उतर गया लेकिन जो अमराज मौजूद हैं क्या उनसे बेहतर तौर पर निपट पा रही है हुकूमत। ख्वाजा साहब, सबसे पहले आप ये कहिएगा कि जो इलाके मुतासिर हुए, जिनका मैंने अभी नाम भी लिया, कौन से अमराज वहाँ फूट रहे हैं इस वक्त, आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट्स हैं और उन अमराज से निपटने के लिए कितने मेडिकल कैंप्स कायम है और क्या आम आदमी तक ये सहूलत पहुँच रही है? देखिए, जहाँ तक सैलाब का ताल्लुक है, 2014 का जो सैलाब है चनाब रिवर का, इसने 2010 के सैलाब से 3 से 4 गुना ज़्यादा इसकी तबाही है और इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत पंजाब की बात है, वज़ीर आला पंजाब की बात है, या हमने जो हेल्थ में काम किया है, हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी हमारे वसाइल मौजूद हैं उनको बुरे कार लें और लोगों में खुदा न खास्ता बीमारी जो है वो ना फैले। मैं ये बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा और ये रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी हेल्थ और मैं खुद हर ज़िले को खुद चेक करते रहे हैं, दूर दराज इलाकों में हम खुद गए हैं। आपने जिन इलाकों का नाम लिया इनमें मैं खुद जाके चेक करता रहा हूँ, तो खुदा ना खास्ता आउटब्रेक वाली सूरत कहीं नहीं है। हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट्स आ रहे हैं, और ये मैं सियालकोट की बात भी कर रहा हूँ, पसरूर की बात भी कर रहा हूँ, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, आप नीचे डाउन स्ट्रीम चलते हैं मुजफ्फरगढ़ और ऑनवर्ड तक, हमारे पास इन्फेक्शन केस ज़्यादा आए हैं, हमारे पास स्किन डिजीज़ के केस ज़्यादा आए हैं, फीवर के केस आए हैं। गैस्ट्रो जो है वो अंडर कंट्रोल है, खुदा ना खास्ता आउटब्रेक वाली सूरत हाल नहीं है। एक तो उसकी वजह यह है कि हमने यूनिसेफ WHO के तावन से एक्वा टैब जो टैबलेट है, जो 10 लीटर पानी में डाल देते हैं तो बैक्टीरिया उसका ख़त्म हो जाता है, वो हमने गांव-गांव जाके तकसीम की है। हमारी 800 से ज़ायद टीमें इसमें काम कर रही हैं, स्टैटिक टीम भी हैं। हर कैंप जो रिलीफ कैंप है वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, वहाँ LHV मौजूद है, वहाँ पे डिस्पेंसर मौजूद है, वहाँ अदवायात मौजूद हैं और मोबाइल टीम्स अलहदा काम कर रही हैं। ये मैंने खुद जाके भी देखा है, ये नहीं कि हम एक डाटा और हम उस पर यकीन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में वबा वाली सूरत कहीं नहीं है। एक नॉर्मल एक कोर्स से ज़रूर मरीज आते हैं और वो नॉर्मल आते हैं, लेकिन जो सैलाब के आफ्टर बाद हमें खुदा ना खासा खतरा था, वो खतरा मैं समझ काफ़ी हद तक टल गया, मुकम्मल नहीं टला। हम उस पर मुसलसल काम कर रहे हैं, कैंप्स मौजूद हैं, मोबाइल टीम मौजूद हैं। जितने बच्चे हैं सियालकोट से लेकर आखिर तक, ये कोई 16 लाख बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र तक हैं। 100% उनको वैक्सीन की जा रही है, EPA की जा रही है और 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे और उसके साथ जो मीजल का इंजेक्शन है उसका, वो वैक्सीन की जा रही है। खुदा न खास्ता के बच्चे, क्योंकि बच्चे सबसे नाजुक होते हैं, मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार या बीमारी का हमला सब पहले बच्चों पर होता है। औरतों और बच्चों के हवाले से यूनिसेफ के तावन से हम मदर चाइल्ड हेल्थ का वीक भी बना रहे हैं जो आजकल जारी है। सो बीमारियां बिल्कुल हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई आउटब्रेक होने का कोई चांस नहीं है। आपका कहना है कि सूरत हाल कंट्रोल में है, जो वसाइल मुयस्सर थे उनके साथ बेहतर तौर पर निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हम कल भी एक वीडियो देख रहे थे जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे भी गंदे पानी में से गुजर के निकल के फिर वो स्कूल जा रहे हैं, जिनके ऑलरेडी पहले ही दाने, फिंसियां, इस तरह की चीजें, मतलब जल्दी अमराज मौजूद है, आपने खुद भी कह दिया। तो पानी को साफ करने के लिए, और अभी पानी पूरा निकला भी नहीं, बहुत से इलाकों में पानी खड़ा भी हुआ है, यहाँ पे लोग अपनी कारोबार जिंदगी मसरूफ हो चुके हैं। जहां तक पानी का ताल्लुक है ना, इस इतवार तक सारा पानी क्लियर होगा। अब हमें ये किसे पता, क्योंकि डेली रात को चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग होती है और स्पार्को के सैटेलाइट के जरिए एक एक पानी झांग में कहीं खड़ा है, हाफजाबाद में खड़ा है, वो भालपुर में खड़ा है, वो मुजफ्फरगढ़ के में खड़ा है, उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग की गई है। या वो रिट्रीव करेगा, वापस दरिया में जाएगा, या उसको डी वाटर किया जाएगा, या उसका कोई तरीके का निकाला जाएगा। इतवार कट ऑफ डेट है, इतवार के बाद जो वाटर पॉइंट है सैलाब का, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। सबसे ज्यादा इमराज, जैसे जल्दी अमराज की आपने भी बात की, हमने भी जो फुटेजेस देखी उसमें ऐसी सूरत हाल थी, जब सफोकेशन जिन इलाकों में, ये जल्दी अमराज का मामला किन इलाकों में ज्यादा आपके सामने आ रहा है? नहीं, ये हर जगह आया है। मैं क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ, सियालकोट, गुजरांवाला डिवीजन, चनियोट, हाफजाबाद और टिल मुजफ्फरगढ़ और आगे तक केसेज यही आ रहे हैं। इन्फेक्शन आ रहा है, स्किन डिजीज आ रहा है, बुखार के लोग आ रहे हैं,
گیسٹرو الحمدللہ اللہ کا شکر انڈر کنٹرول ہے. وہ چیف منسٹر کا بڑا اس پہ کنسرن تھا, لیکن یہ آپ دیکھیے گا کیونکہ بارشیں بھی تقریباً بند ہو گئی ہیں تو آہستہ آہستہ آٹومیٹک جو ہے نا ڈیزیز یہ نیچے چلی جائے گی. ملیریا مچھر یہ جو صورت ملیریا بھی نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ ملیریا کی کٹس ہم نے دی ہوئی ہیں ٹیم کو, اور ان کا ڈیلی ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. وہ ان کی بلڈ سیمپلنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اسٹڈی کر کے, تو ملیریا بھی کہیں ہمیں بہت یعنی کم تعداد میں نہ ملیریا کا آؤٹ بریک ہے نہ گیسٹرو کا آؤٹ بریک ہے. اور میں اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو معیار سیکٹری ہیلتھ ایک ایک چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. اچھا خواجہ صاحب, ابھی جس طرح ہم نے بہت سے مسائل کی بات کی, لیکن ڈینگی ایک ایسا مرض ہے جس کے پچھلے 2-4 دن میں پنجاب سے بھی کیسز ہیں اور لاہور سے بھی 9 کیسز جو ہیں رپورٹ ہو چکے ہیں. اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب خود بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے ڈینگی پر کنٹرول بھی پایا ہے. دیکھیں ڈینگی میں تو ہم دیوانگی کی طرح کام کرتے ہیں. میں گزشتہ 4 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی ابھی تک, اتوار کی بھی چھٹی نہیں ہے. 94 پیشنٹس ہیں پورے پنجاب میں. لاہور کی نسبت فیروز والا اور مرید کا تھوڑا زیادہ ہٹ ہے, اور راولپنڈی کینٹ کا ایریا اور گوالمنڈی کا ایریا زیادہ ہٹ ہے. میں آپ کو ایریاز کا نام بتا رہا ہوں. ڈی سی او سارے کام کو خود لیڈ کر رہے ہیں, ڈیلی میٹنگز کر رہے ہیں ہم ڈینگی کی. اور اس وقت میں تھوڑا کمپیریزن کرنا چاہوں گا, کوئی مقابلے کی بات نہیں کر رہا. ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ میں اس کے ڈینگی کے بارے میں, کیونکہ آپ نے خود بھی کافی کام کیا, اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کا تو فیوریٹ ایشو ہے ڈینگی پہ, اور آپ کی تیاری بھی ہوگی. ٹھیک ہے, جنگ سے ہمارے ساتھ ہیں جیو نیوز کے نمائندے لیاقت علی انجم. لیاقت, آپ یہ بتائیے گا, ہمارے پاس یہاں پر مشیر صحت موجود ہیں خواجہ سلمان رفیق, جو کہ بتا رہے ہیں صورتحال بہت کنٹرول میں ہے. جنگ اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, وہاں لوگوں کو تمام سہولیات مل رہی ہیں, کیا تمام امراض قابو میں ہیں, لوگ مطمئن ہیں حالات سے؟ جی عائشہ, یہ جو حالیہ سیلاب ہے اس سے ضلع جھنگ کی 4 تحصیلوں کے تقریباً 412 گاؤں ہیں جو اس کی زد میں آئے ہیں, جس میں 272 گاؤں ایسے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں اور 140 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. اور تقریباً 5,06,956 ایکڑ اراضی ہے جو زیر آب آئی ہے, اور 6 لاکھ کے قریب افراد ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اور 19 بنیادی مراکز صحت ہیں جو جن کو نقصان پہنچا ہے, اور ان میں سے 9 ابھی بھی ورکنگ میں نہیں ہیں. یہاں اگر ہم بات کریں تو جو دریائے سناب کا جو تحصیل جھنگ کا ایریا ہے وہاں پر تو اکثر علاقوں میں پانی کم ہو گیا ہے, لیکن تحصیل 18 ہزاری اور احمد پور سیال کے جو علاقے ہیں وہاں پر اکثر علاقوں میں اب بھی جو پانی ہے وہ آبادیوں کے ارد گرد 3 سے 4 فٹ تک کھڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دریائے جہلم کا سیلابی پانی ہے اس کی زد میں تقریباً 100 سے زائد دیہات ہیں جو اس کی زد میں آئے ہیں, اور وہاں پر یہ جو سیلابی پانی ہے ابھی بھی اسی سپیڈ سے بہ رہا ہے. اور وہاں پر جو علاقے ہیں وہاں جو لوگ ہیں وہاں 6 سے 7 فٹ تک سڑکوں پر بھی پانی جمع ہے, اور وہ ٹریکٹر ٹرالیز کے ذریعے آ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک خاص طور پہ میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں بیماریوں کے حوالے سے, دریائے سناب کا جو بایاں کنارہ ہے نا جی, اس کے ساتھ ساتھ سیم نہر چلتی ہے جو جھنگ تک آتی ہے, اور اس سیم نہر میں سیلاب کی وجہ سے جو ہے مختلف مقامات پر شگاف پڑے ہیں, اور اس میں فیکٹریوں کا اور سیوریج کا جو ویسٹیج اور زہریلا اور گندا پانی ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے, اور وہ سیلابی پانی میں شامل ہو گیا ہے. اور وہ جن علاقوں میں یہ پانی سیم نہر کا شامل ہوا ہے وہاں پر جو بچی کھچی فصلیں تھیں وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں, اور اس سے بیماریوں کے پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے, اور جلدی بیماریاں خاص طور پہ بچوں میں ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جس طرح آپ نے خواجہ صاحب کی بات کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کنٹرول میں, آپ دیکھیں کہ 6 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں, اور یہ بھی ضلعی انتظامیہ کے اعداد و شمار ہیں. اور کل جو سی ایم صاحب کو بریفنگ دی ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے, تو انہوں نے بتایا کہ صرف 14,000. مجھے لیاقت یہ بتائیے گا کہ جب آپ دریائے چناب کے لیفٹ بینک کی بات کر رہے ہیں, جو ویسٹیج کا پانی جس نہر کے ذریعے آ رہا ہے جہاں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, کیا وہاں لوگوں کو شعور ہے, اس بات کی سمجھ ہے کہ جو پانی ہے وہ بہت گندا پانی اور کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھ ہے وہاں لوگوں کو, وہاں میڈیکل سٹاف ایسا موجود ہے جو انہیں یہ سب بتا رہا ہو؟ لوگوں کو تو شعور ہے, لوگ تو چیخ رہے ہیں, دعائی دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور عائشہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سیم نہر کے شگافوں کو پر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی, اور اس پر کسی نے توجہ ہی نہیں دی ہے. وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا اب تک جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے 14,000 لوگوں کو ویکسینیشن کی گئی ہے. اب 6 لاکھ افراد جہاں پہ متاثر ہوں اور ابھی تک صرف 14,000 لوگوں کو ویکسینیشن کی گئی ہو, تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں حالات کتنے کنٹرول میں ہوں گے. کیونکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سیم نہر کے شگاف کو بھی پر کیا جائے, اور یہ جو بیماریاں ان کا تدارک کیا جائے. بہت شکریہ لیاقت علی انجم, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خواجہ صاحب, اس سے لگتا ہے جو ایریاز ہیں نا وہ ہائی لائٹڈ نہیں ہیں, کہ دونوں تحصیلوں کا میں نے بڑا ڈیٹیل خود دورہ کیا. ٹھیک, یہ جو بتا رہے ہیں کہ شگاف نہیں پور ہو پا رہے. دیکھیں شگاف تو پور ہوگا, جب پانی تھوڑا نیچے ہوگا وہ تو ذمہ ہے اس کے اریگیشن CNW کے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ڈیلی آ رہے ہیں. یہ جو دونوں تحصیلیں یہ میں نے سارے خود کی ہیں. جو 6 لاکھ لوگ متاثر ہیں ان میں بچے ہوتے ہیں جن کو ویکسین کرتے ہیں, آبادی پوری کو نہیں ویکسین کرتے. جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, تو وہ ٹارگیٹ ہے ہمارا جب ہم EPI کرتے ہیں.
جو ریلیف کیمپس ہیں وہ پوری سڑک پہ لگے ہوئے ہیں، جو ضلع تحصیل جنگ سے چوئنٹ بھروانا مسن کے علاقے میں جاتی ہے، وہ سارے کیمپس وہاں پہ موجود ہیں، ٹیمیں موجود ہیں، اندر گاؤں میں خود جا کے میں مل کے آیا ہوں، رجسٹر چیک کیے ہیں، وہاں پہ والنٹیئرز بھی ہمارے فیصل آباد میڈیکل کالج کے آئے ہوئے ہیں. جب 18,000 کی بات کرتے ہیں وہ میں پوری تحصیل پھر کے ہوں. جب ہم تریمو ہیڈ سے نکلتے ہیں وہاں جہاں جہاں ہمارا کیمپ لگا ہے 18,000 چوک ہے جہاں اس کا مونومنٹ ہے. 6 لاکھ میں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے 15,000 صرف بچے ہیں، پھر 6 لاکھ میں 6 لاکھ آبادی 6 لاکھ آبادی ہے نا، 15,000 بچے 6 لاکھ نہیں وہ چل رہا ہوگا نا پروسیس. ان کے پاس ہو سکتا ہے 15,000 کی رپورٹ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو گئے ہوں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انتظامیہ کی رپورٹ ہے، کیونکہ پوری جو آبادی ہے اس میں تو بچے جو 5 سال سے عمر کے کم ہیں، نہیں وہ انخلا کہہ رہے تھے، جو آبادی ڈسٹرب ہے اس کا 6 لاکھ کہہ رہے تھے. سو ایک بچے کو ویکسین کیا جائے گا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جہاں دیکھیں ہماری ٹیموں کی ذمہ داری ہے نا، ہم نے گھر گھر جا کے ویکسین کر رہی ہے. تھوڑی سی ذمہ داری میں میڈیا کے ذریعے کہنا چاہوں گا پیرنٹس سے بھی ہے. جو کیمپس موجود ہیں وہاں پہ ویکسینیٹرز موجود ہیں، اگر کوئی ٹیم ان تک نہیں پہنچ سکتی تو یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری کہ اپنے بچے کو ویکسین کرائیں تاکہ وہ کسی بیماری سے ٹھیک ہے. خالد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جمشید رضوانی موجود ہیں، جیو نیوز کے نمائندے، ملتان سے کوریج کرتے ہیں اور پورے سیلاب زدہ علاقوں کا ملتان اور اس کے ارد گرد انہوں نے اس بار ہمیں اپڈیٹ بھی رکھا کیا حالات ہیں. جمشید کہیے گا کہ جنوبی پنجاب کے جو متاثرہ علاقے ہیں سیلاب سے، وہاں صحت کی سہولیات کی صورتحال کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے بہت یہاں پہ ہمیں اچھی تصویر دکھائی ہے کہ وہ پہنچا رہے ہیں چیزیں، اپنے وسائل میں بہتر کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا لوگوں کی کچھ شکایات ہیں، کوئی مسائل ہیں انہیں؟ دیکھیں خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ جہاں پر پنجاب حکومت نے خود میڈیکل کیمپ بنائے اور جو کیمپ تھے متاثرین کے، وہاں پر میڈیکل سٹاف نظر آیا، لیکن جو کیمپ تھے اس کے علاوہ بھی متاثرین کی ایک بڑی تعداد تھی جو حفاظتی بندوں کے باہر موجود تھی اور جو کیمپ میں نہیں پہنچ سکی. کچھ خیمہ بستیاں تھیں اور کچھ باقاعدہ کیمپ تھے. باقاعدہ کیمپ میں سیلاب متاثرین کو طبی حوالے سے سہولتیں ملتی رہی ہیں، لیکن بہت جگہ پر موبائل کیمپس اس طرح حساب سے نہیں تھے جتنی ضرورت تھی. جیسے ملتان کی 2 تحصیلیں ہیں، شوجہ آباد اور جلال پور، ان کی ایک بڑی آبادی متاثر ہوئی اور یہاں پر